ہمارے ساتھ علامہ صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو شہید ایک لفظ ہی بڑا معتبر ہے کہ شہید وہ زندہ. تو شہید کے جو بنیادی طور پر معنی ہیں وہ معنی اور سید الشہداء امام علی مقام علیہ السلام کیا یہ مرتبہ ہے, کیا عظمت و رفعت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ کہ آپ نے ایک انتہائی اہم موضوع کی طرف ہم سب کو متوجہ کیا. سب سے پہلے جب ہم شہادت کو یا لفظ شہادت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو قرآن مجید میں دو مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر شہداء کی رفت کو رب ذوالجلال نے بیان فرمایا. سورہ مبارک بقرہ جو کہ دوسرا سورہ ہے کلام مجید کا, اس میں آواز دی لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون. جو خدا کی راہ میں مر جائیں انہیں مردہ نہ سمجھنا, وہ تو زندہ ہیں بلکہ تم ہی شعور نہیں رکھتے ہو. اور جب ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں تو سورہ مبارک آل عمران جو کہ ترتیب کے اعتبار سے تیسرا سورہ ہے کلام مجید کا, اس کی آیت نمبر 169 میں رب ذوالجلال نے آواز دی کہ جو خدا کی راہ میں مر جائیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بل احیاء عند ربہم یرزقون. جو خدا کی راہ میں مر جائیں انہیں مردہ تصور نہ کرنا, وہ تو زندہ ہیں اور جو لازمہ حیات ہے اس رزق کو اپنی رب کی بارگاہ سے حاصل کر رہے ہیں. تو شہداء حقیقت میں خدا کے بندوں میں وہ ابد خاص, وہ خاص مقام و مرتبے کے حامل شخصیات ہوتی ہیں جن کو اگر ہم دیکھیں تو ایک طرف وہ خدا کی خدائی سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور دوسری طرف بندوں کی بندگی سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو شہداء حقیقت میں ایک برج کا کام کرتے ہیں کہ جو ابدیت کو بارگاہ احدیت تک لے کر جاتے ہیں, اور ظاہر ہے کوئی آسان کام نہیں ہے. اور جب ہم شہادت کی بات کرتے ہیں تو شہادت عظمیٰ کی منزل پر ہمیں نواسہ رسول, جگر گوشہ علی و بطول, حضرت امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی اس عظمت پر, اس بلندی پر, اس رفت پہ نظر آتی ہے کہ جہاں پر پہنچ کر ابدیت اس مقام کو حاصل کرتی ہے کہ خود رب ذوالجلال اس عبد خاص کی رضا کو تلاش کیا کرتا ہے. جب بندگی اس شان سے آگے بڑھے رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ, تو پھر رب ذوالجلال اس عبد خاص جو کہ اس کی رضا کے لیے آگے بڑھا ہے اس کی رضا کو تلاش کرتا ہے. اور اگر آپ شہادت کی ایکچول فلسفی کو سمجھنا چاہیں, یہ بات تھوڑی سی طویل ہے لیکن اگر دامن وقت میں اتنی گنجائش ہے کہ دیکھیں کائنات کی تمام اشیاء کو اگر ہم کیٹیگرائز کرتے ہیں تو 4 میجر کلاسز ہیں کہ جس میں ہم اسے ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. سب میں لوور موسٹ کلاس جو ہے وہ جمادات ہے جس میں ریت, چٹانیں, پتھر یہ سب چیزیں ہیں, اور اس کے اوپر نباتات ہیں, پھر حیوانات ہیں, اور سب سے افضل انسان ہے. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. سورہ مبارک 3 نے آواز دی تھی کہ ہم نے انسان کو احسن تقویم پہ پیدا کیا ہے. اور ان تمام جو ڈسٹریبیوشن ہے اس میں جو باٹم لائن میسیج ہے, رب ذوالجلال نے جس بھی مخلوق کو خلق کیا اس کے اندر ایک وصف کو ودیت کیا ہے. یہ فلسفی کی گفتگو ہے کہ رب ذوالجلال نے ہر شے کے اندر ریگارڈلیس آف کلاس, چاہے وہ جمادات ہوں, چاہے وہ نباتات ہوں, حیوانات ہوں یا انسان ہوں, رب کریم نے ہر شے کے اندر ایک جبلت کو رکھا, ایک وصف کو رکھا ہے کہ اس کائنات میں ہر کمتر اپنے سے برتر کے کام آنے کی صلاحیت رکھتا ہے. یہ یونیورسل فینومینا ہے, اس میں کوئی استثناء, کوئی ایکسیپشن کسی کو حاصل نہیں ہے. ہر کمتر اپنے سے برتر کے کام آنے کی صلاحیت رکھتا ہے, اور جب وہ کمتر اس صلاحیت کا ادراک کرتا ہے, اس کو ریئلائز کرتا ہے, اور اس کو ریئلائز کرنے کے بعد اس صلاحیت کو بروئے کار لاتا ہے, تو ہر چند کہ وہ اپنے حدود وجود میں ختم ہوتا ہے لیکن وہ فنا نہیں ہوتا, ایک بہتر نوع میں داخل ہو جاتا ہے. جیسے جمادات جب نباتات کے کام آئے, منرل, سالٹ, وٹس ایور, جب روٹس نے کشید کیے اور پودے کا حصہ بنے, تو وہ جمادات اپنے حدود وجود میں فنا ہوئے ہیں لیکن اپنے سے برتر کے لیے فنا ہوئے, تو ایک لوئر کلاس سے نکل کر ایک بیٹر کلاس میں انٹر ہو گئے, اب وہ نباتات کا حصہ ہیں.
یہ نباتات اگر انسان کا حیوان کا تغذیہ بنے، حیوان کی غذا بنے تو اپنے حدود وجود میں فنا ہوئے، لیکن یہ فنا برائے فنا نہیں ہے، بلکہ فنا برائے تمہید بقا بن گئی ہے، اور بقا بھی وہ جو پہلے سے بہتر زندگی ہے، جو پہلے سے بہتر حیات ہے۔ اب تک یہ نباتات تھے، اب حیوانات کی جسم میں خون بن کے دوڑنے لگے، اب یہی حیوان کچھ حلال ہیں کچھ حرام ہیں، حرام کا تذکرہ ظاہر نہیں ہے یہاں پر، جو حلال ہیں ان میں بھی جب تک وہ زندہ ہیں وہ حلال ہیں، اگر چوٹ کھا کے مریں گے تو وہ حرام ہو جائیں گے۔ لیکن اگر وہی حیوانات جو حلال ہیں اگر انہیں ایک خاص طریقے سے رگ گردن سے قطع کیا جائے تو اب مرنے کے بعد بھی حلال رہیں گے، اس لیے کہ انسان کی غذا بننے کے لیے اپنی جان پیش کر رہے ہیں۔ مرنے سے اگر یہ چوٹ کھا کے مریں گے تو مردار ہوں گے، اور اگر رگ گردن سے قطع کیا جائے گا تو ذبیحہ کہلائے گا۔ ذبیحہ وہ ہے جس کی خرید و فروخت جائز ہے، اس لیے کہ انسان کی غذا بنے۔ اب اگر انسان کے مقام پر آپ آتے ہیں تو 3 طرح کی موت ہے انسان کے مقام پر۔ ایک طبعی موت، فزیکل ڈیتھ، مرے، MI ہوا، روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ ہوا، ختم ہو گئے۔ ایسی موت کا نہ کوئی جزا ہے نہ سزا ہے، موت کی بات کر رہا ہوں، اعمال کی نہیں، اعمال کی جزا سزا اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ سیکنڈ جو اسٹیٹ آف ڈیتھ ہے انسان کے مقام پر، وہ کیا ہے؟ وہ سوسائیڈل ڈیتھ ہے۔ دنیا کا ہر قانون کہتا ہے کہ یہ خودکشی کی موت قابل سزا جرم ہے، لیکن مجھے آپ کو ایسا قانون بتلائیے جو اس جرم کی سزا دینے پر قادر ہو، کوئی نہیں دیتا۔ اس لیے کہ جب مر گئے تو سزا کیسی؟ ہاں، انسکسیسفل اٹیمپٹ آف سوسائیڈ ہے تو اس کی سزا موجود ہے، لیکن جب مر گئے اور جب سب جرم کہتے ہیں تو سزا بھی ہونی چاہیے۔ تو مانیے کسی ایسے حکیم اعلیٰ کی عدالت کہ دنیا کی عدالت جرم کی سزا نہ دیتی ہوں، رب کریم کی عدالت سوسائیڈل ڈیتھ کی سزا دینے پر قدرت رکھتی ہے۔ اور پھر اگلی موت کیا ہے؟ شہادت کی موت، جو رب کے لیے زندہ رہے اور رب کے لیے جان دے۔ سورہ مبارک انفال کی آیت نمبر 42 میں آواز دی تھی، لِيَحْلِكَ مَنْ حَلَكَ عَنْ بَيِّنَاتٍ وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَاتٍ۔ اگر مرو تو دلیل کے ساتھ مرو، اور اگر زندہ رہو تو دلیل کے ساتھ زندہ رہو۔ تو یہ شہادت کی موت حقیقت میں وہ موت ہے جو دلیل کے ساتھ آتی ہے، اور اسی وجہ سے وہ شخص، وہ انسان جو مرتبہ شہادت پہ فائز ہوتا ہے، رب ذوالجلال عام عبد کے مقابلے میں اس کے مقام و مرتبے کو رفعت عطا کیا۔ اور وہ شہیدوں میں جب سید الشہداء ہوں تو پھر مرتبہ مزید جو ہے وہ اعلیٰ و عرفہ ہے۔